صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन का हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अल हाकिमु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार हुक्मरानी फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس آدمی کو کسی قوم کا نگہبان و حکمران مقرر فرماتا ہے تو قیامت کے دن اس حکمران سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل و عیال کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو مسلمانوں کے امور کا نگہبان بنا دے اور وہ ان کی ضروریات و شکایات سننے کے بجائے ان کے لیے مشکلات پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے آزمائش میں مبتلا کر دے گا۔ ناظرین کرام، جیسے اور جتنے جانثار رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جیسے فداکار پاک باز پاک سیرت جو غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو میسر آئے، کائنات میں کسی سیاسی رہنما، کسی مذہبی رہنما، کسی نبی اور پیغمبر کو بھی ایسے ساتھی میسر نہیں آئے۔ فتح خیبر سے کچھ عرصہ پہلے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور اپنے جسم و جاں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ یہ عظیم خوبیوں سے مرصع شخصیت ایسی تھی کہ زہد، تقوی، پاک بازی، قناعت، سادگی، گمنامی، شہرت اور خود نمائی سے کوسوں دور یہ شخصیت جو تھی وہ جیسے کہتے ہیں نا گوہر صدف میں چھپا ہوتا ہے، بالکل ان کی حیثیت بھی یہی تھی کہ یہ انتہائی سادہ لباس میں بھی پوشیدہ ایک گوہر تھے۔ مقام تنعیم پر قریش مکہ نے وہ جو دھوکے سے لے گئے تھے سیدنا خبیب اور سیدنا زید، دو صحابہ کرام کو، حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھا رہے تھے، تختہ دار پہ جب لٹکا رہے تھے تو اس وقت سعید بن عامر ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ جو تھا وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے اور بدر کا مارکا جو تھا اس میں شکست کھا چکے تھے، کفار مکہ پیچ و تاب کھا رہے تھے، وہ شکست جو ہے ان کے ذہنوں پہ سوار تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے جب ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا اور پھر ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، اور وہ جو مشہور فقرہ ہے کہ کفار مکہ کا ایک سردار آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو تمہارا جی چاہتا ہوگا کہ تمہاری جگہ لا کے تمہارے آقا محمد کو نعوذ باللہ سولی پہ چڑھا دیا جائے، تو وہ تڑپ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا، قسم کھا کے کہا۔ اس سے پہلے انہوں نے 2 نوافل پڑھنے کی اجازت دی تھی، وہ جو نفل انہوں نے پڑھے تھے اور جس انہوں نے وہ کہتے ہیں نا جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اور وہ جگر نے جو کہا تھا جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں، اور کشتگان خنجر تسلیم راہ اور زموز غیب جان دیگرست، وہ جو منظر تھا اور وہ جس طرح انہوں نے وہ نماز پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور جو دعا کی اور پھر کفار جو قاتل تھے ان کے لیے جو بد دعا کی، اس میں ایسی تاثیر تھی، وہ براہ راست عرش اولیٰ پہ جب وہ دعا گئی تو یہ چیز بھی ان پہ بہت زیادہ اس کا اثر ہوا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو سعید روحیں ہوتی ہیں اور جو سلیم قلب سلیم ہوتے ہیں وہ چاہے کچھ دیر کے لیے راہ حق سے پیچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ وقت بعض اوقات لگ جاتا ہے، نہیں سابقون الاولون میں شامل ہوتے، لیکن پھر بھی اندر جو سعید روح ہوتی ہے اس میں ایک تڑپ موجود ہوتی ہے۔ اور میں یہی بات دیکھ رہا تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر بھی جب 11 صحابہ کرام جو انصار و مہاجرین جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو کے شہید ہوئے تھے، خالد بن ولید کے ذہن اور قلب میں اسی وقت انقلاب کی ابتدا ہو گئی تھی۔ یہ بنیادی وجہ تھی سیدنا خالد بن ولید جو پھر بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت سعید بن عامر کے اندر اسی وقت وہ انقلاب کی ابتدا ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی جان سے بڑھ کر اور موت جو ہے وہ اس کے سامنے اور اس کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ راہ حق سے نہیں ہٹ رہا۔ ناظرین کرام، پھر دائرہ اسلام میں ایسے داخل ہوئے، ایسے صوفی منش تھے، ایسے بوذری مزاج کے حاملی صحابی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ وقت بنتے ہیں تو ان کو یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے معاملے میں سیدنا عمر فاروق سے کہتے اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے معاملے میں لوگوں سے نہ ڈرنا، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گار کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔
یہ جب ہم نے صحابہ کرام پڑھے ہوتے ہیں نا ناظرین کرام، تو پھر ان کا اثر ہمارے جیسے عاجزوں پہ بھی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کیسے ملامت لوگوں کی پرواہ کر کے ہم کلمہ حق چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. راہ حق کی بات کرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، ختم نبوت کی بات کرنی، اس سے آدمی کیسے ہٹ سکتا ہے؟ صحابہ کی زندگیاں جنہوں نے پڑھی ہوئی ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، اور پھر ان کو فرمانے لگے کہ جو اپنے اہل خانہ، تم خلیفہ امیر المومنین ہو، جو اپنے لیے پسند کرو اپنے گھر والوں کے لیے وہی اپنے ہر شہری کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اپنے اہل خانہ کے لیے وہی تم سارے شہریوں کے لیے ناپسند کرو. حضرت عمر مسکرائے. ایک وقت آیا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو معزول کر دیا تھا گورنری سے شام کی. اس وقت آپ کو پھر تلاش ہوئی کہ میں بہت زبردست لوگوں کی خدمت کرنے والے کچھ اور لوگ تلاش کروں. تو سعید بن عامر کو بلایا اور آپ نے کہا کہ بھائی چونکہ یہ انتہا درجے کے پاک باز تھے، عابد تھے، زاہد تھے، اور بڑی انسانیت کی ہمدردی، مخلوق کی ہمدردی تھی ان کے دلوں میں، ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو حمص کا گورنر لگا رہا ہوں. انہوں نے معذرت کی، کہا میں نہیں لگتا، امیر المومنین خدا کے لیے مجھے اس فتنہ میں نہ ڈالیے، حکومت کے معاملات میں نہیں اس میں پڑھنا چاہتا. سیدنا عمر فاروق پھر جلال فاروقی تھا، آپ کو جلال آ گیا اور گرجدار آواز میں آپ نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. کیا خلافت و حکومت کا بار تم میری گردن پر ڈال کر مجھے تنہا چھوڑ دینا چاہتے ہو، میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے؟ حضرت عمر نے ان کو مقرر کر دیا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا. جب یہ روانہ ہونے لگے حمص کی طرف بطور گورنر تو انہوں نے کچھ، حضرت عمر نے ان کو دینار بھی دیے، یہ اپنی بیگم کو لے کے چلے گئے. حمص پہنچے تو بہت ہی دلچسپ واقعہ ناظرین کرام، اپنی بیگم سے کہتی ہیں کہ یہ جو دینار ہے ہم اس کو کاروبار میں نہ لگا دیں. تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کاروبار میں لگائیں تو نفع نقصان، کہہ لیں گے نہیں جس کاروبار میں میں لگانے لگا اس میں نفع ہی نفع ہوگا، کبھی نقصان کا. انہوں نے کہا جلدی سے لگا دیں. یہ گئے اور جا کے بازار میں وہ سارے دینار جو تھے وہاں سے ملے تھے، جیسے سفراء کو آج بھی سفیر مقرر کرتے ہیں تو ساتھ اسپیشل ہاؤس ملتا ہے، وہ سارے غرباء میں تقسیم کر دیے. واپس آ گئے. کچھ دن تک بیگم پوچھتی رہی کہ بھئی وہ کاروبار چل رہا ہے؟ کہیں الحمدللہ بہت کاروبار چل رہا ہے، بڑا نفع بخش ہے. انہوں نے کہا لیکن کچھ آ نہیں رہا. کہہ لیں گے نہیں وہ اس کے لیے ایک دن مقرر ہے جب ہمیں اس کا نفع ملے گا. اور پھر جو ان کی اہلیہ کو شک ہوا انہوں نے کہا مجھے صحیح بات بتائیں. کہہ لیں گے اللہ کی راہ میں دے دیے ہیں اور اللہ جو ہے وہ کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوتا. میدان حشر میں اور قیامت کے روز جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا معاوضہ جو ہے وہ دے گا. تو وہ بھی بڑی خوش ہوئیں. یہ صحابہ کی بیویوں کا کتنا بڑا کردار، صاف پاکیزہ ہے ان کا. تو کئی باتیں ہیں ان کی مجھے جو بہت دلچسپ لگی کہ جب ان کو کچھ کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ جناب سہولتیں بھی کچھ لے لیں، اور وہ بڑا مشہور واقعہ، یہ تفصیل میرے آج اسکالر سنائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی آپ سے ابتدا کر رہا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. غیر صاحب میں آغاز میں ہی اپنے معزز ناظرین میں سے جو ینگسٹر ہیں ان کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ آج کی شخصیت در حقیقت ان کے لیے رول ماڈل ہے. کیونکہ آپ کی وفات صرف 40 سال کی عمر میں ہو گئی. 40 سال کی عمر میں وفات ہو گئی. اور جن پرنور لمحات کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جب دائرہ اسلام میں وہ داخل ہوئے اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 25 سال تھی.
اللہ، وہ جو جوانی کا کلائمیکس ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس عمر میں آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ جو آپ نے منظر بیان کیا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلیب پہ چڑھائے جانے کا اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کے انہیں شہید کیے جانے کا، جب کفار مکہ نے حد کر دی ظلم و ستم کی، تو جن اشعار کو سن کر حضرت سعید بن عامر کے دل و دماغ میں ایک انقلاب بپا ہوا، صحیح بخاری میں وہ اشعار موجود ہیں حضرت خبیب کے، میں وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ واہ واہ واہ، حضرت خبیب بن عدی صلیب پہ لٹکے ہوئے ہیں، زخم ہے جسم، خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، تیر لگ رہے ہیں، نیزے چبھ رہے ہیں، یعنی کوئی ظلم ایسا نہیں ہے کہ جو نہ کیا جائے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے 40 نوجوان منتخب کیے تھے اس کام کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہے تمہارے باپ دادا کا قاتل جس نے بدر میں ان کو مارا تھا، تو اس سے بدلہ لے لو۔ تو وہ 40 کے 40 جو تھے وہ باری باری آگے بڑھتے اور حضرت خبیب بن عدی پہ ظلم و ستم کے پہاڑ، صفوان بن امیہ آگے تھے، اور بالکل ایسے ابو سفیان آگے تھے، ابو سفیان تھے، پھر وہ جو جس بدبخت کو آپ نے، اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے اس وقت وہ بھی انہی کے ساتھ تھے۔ تو بنیادی طور پہ وہ جو حارث بن عامر تھا اس کے بیٹے تھے جن کو غزوہ بدر میں حضرت خبیب بن عدی نے قتل کیا تھا۔ صحیح بات۔ تو جب وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے تو حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ ان کے چہرہ انور پر ایک روشنی تھی، ایک نور تھا، ایک سکینت تھی، ایک طمانیت تھی، اور وہ بالکل پرسکون انداز میں اس وقت انہوں نے یہ شعر پڑھے اور یہ بھی کہا کہ میں جلدی نفل اس لیے ختم کر دی ہے نماز۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ بات کر دیں تاکہ یعنی صحیح بخاری میں 2 رکعت نفل کی مہلت مانگی اور جلدی سے پڑھی، اور جلدی سے پڑھنے کے بعد پھر اس کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا لو اللہ ترو ما بی جزا من الموت لزدتو، فرمایا اگر مجھے یہ ڈرنا نہ ہوتا کہ تم میرے اوپر یہ تبصرہ نہ شروع کر دو کہ ڈر گیا، یہ موت سے ڈر گیا ہے، تو میں نماز لمبی پڑھتا اور زیادہ پڑھتا۔ یہ میں نے شارٹ صرف اس لیے کی ہے کہ ہمیں موت کا کوئی ڈر نہیں، موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، چونکہ اس موت میں اصل میں حیات ہے۔ اس وقت انہوں نے جب شعر پڑھے جو حضرت سعید بن عامر کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنے، انہوں نے کہا ما ابالی ان اقتل مسلما علی ای شک للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ ان کا میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں، اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کس پہلو پہ گرا کے قتل کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر وہ چاہے تو میرے اس جسم کی بوٹی بوٹی کو، ٹکڑے ٹکڑے کو برکتوں سے مالا مال کر دے۔ تو حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی یہ کمٹمنٹ دیکھی تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس حد تک گزر جاتے ہیں، یقیناً ہوا مؤید من السماء، وہ آسمان سے ان کی تائید ہوتی ہے اور وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ یہاں پر امام ابن جوزی ایک جو جس چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب حضرت خبیب بن عدی کو انہوں نے صلیب پہ چڑھایا ہوا تھا نا، اور جب انہوں نے وہ تانا دیا کہ دل تو کرتا ہوگا کہ اس وقت تمہاری جگہ پہ وہ تمہارے آقا کو، تو اس وقت حضرت خبیب بن عدی کے بڑے ایمان افروز جیسچرز اور رویے ہیں۔ آپ نے فوراً کئی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں کچھ جملے بولے، اللہم ما رأیت احدا الا وجہ عدو، اے باری تعالیٰ میں دائیں دیکھتا ہوں بائیں دیکھتا ہوں، ہر طرف مجھے دشمنوں کے چہرے نظر آتے ہیں، لیس ہا ہنا احد من یبلغ السلام انی الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں دکھتا جو اس لمحے میرا سلام حضور تک پہنچا دے۔ پھر عرض کرتے ہیں اللہم بلغ انت منی السلام، اے مالک کوئی اور تو نہیں ہے پہنچانے والا، چل تو میرا سلام اپنے محبوب تک پہنچا دے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام واقدی المغازی میں لائے ہیں
وہ کہتے ہیں ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے, اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. ہائے ہائے ہائے. اچھا میاں صاحب کے اس کے بڑے زبردست شعر ہے. انہوں نے کہا باد صبا ونج شہر مدینے تے دیوی سنیہا میرا مکے والے سولی دیتا یار خبیب اج تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ڈاکٹر جی گائی صاحب بالکل ایسا ہی ہے. حضرت سعید بن عامر کی جو شخصیت ہے گائی صاحب, جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ایک تو وہ پہلو ہے جس کو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو دوسرا بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے گائی صاحب وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صحابہ کرام نے جو تربیت لی, اس تربیت کا جو امپیکٹ سوسائٹی پہ انہوں نے چھوڑا وہ تاریخ انسانی کے لیے ایک نمونہ کامل بن گیا. ٹھیک. چونکہ حضرت سعید بن عامر کے پاس ریاستی ذمہ داریاں رہیں, عہدے رہے, اور آپ نے کس طرح سے ان چیزوں کو چلایا. یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے بارے میں جو ایڈمنسٹریشن کے ماہرین غائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ویجیلنس ہوتی ہے, دا ویجیلنس از دی ایسنس آف ایڈمنسٹریشن اینڈ اٹ اسٹارٹس فرام سیلف. انتظامی معاملات کو چلانا, اور چاہے وہ ریاستی سطح پہ ہو یا اس سے نچلی سطح پہ, اس میں اس کی جو روح ہے وہ ویجیلنس ہے, نگرانی ہے, اور اس کا آغاز آپ کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. صحیح. بھائی صاحب اس کا نمونہ کامل آپ کو سعید بن عامر کی شخصیت نظر آتی ہے. صحیح بات. یعنی آپ سعید بن عامر کی شخصیت کو دیکھیں, انسان دنگ رہ جاتا ہے. غائی صاحب ہمارا یہ حال ہے, دنیا چلی جائے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے گھر دنیا آئے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. واہ واہ. ببی ہمارا تفاوت نقصان ہو, ہمارا نقصان ہو, پیسے کم ہو جائیں تو ہم از کجا تابا کجا. کہاں سے کہاں تک فرق ہے کہ جب جو واقعہ آپ نے بتایا, سیدنا عمر فاروق نے فہرست دیکھی کہ سر فہرست فقراء میں سعید بن عامر کا نام ہے, تو آپ نے جب اشرفیاں بھجوائیں تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بیوی نے کہا کیا ہوا, کوئی حادثہ گزر گیا؟ فرمایا حادثہ ہو گیا. کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ فرمایا نہیں, اس سے بڑا حادثہ ہو گیا. اللہ اکبر. انہوں نے کہا اس سے بڑا کیا حادثہ ہوا؟ نے فرمایا جس دنیا کو میں گھر سے نکال نکال رہا ہوں, بڑا ہوں. حادثہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی, جنگ ہو رہی تھی. بالکل بالکل. فرمایا اس سے بڑا, اس سے بھی بڑا. وہ کیا, وہ یہ کہ جس دنیا کو میں گھر سے نکال رہا ہوں وہ پھر میرے گھر آ گئی. اللہ اکبر. اور آپ نے کس طرح سے وہ سب کچھ تقسیم کر دیا. یہ جو رویہ ہے اور یہ جو کیریکٹر ہے, کیونکہ غائی صاحب یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ اداروں سے نہیں آتی, ایک مصنوعی طریقے سے نہیں دی جا سکتی. یہ اپنی آپ کی افتاد طبع ہوتی ہے, یہ آپ کی جینیٹکس میں ہوتی ہے جو چیزیں. اور جس حد تک بھی بدرجہ کمال یہ ٹریٹس آپ کی ذات کے اندر انکلکیٹڈ ہوتے ہیں, آپ کی ذات کا حصہ ہوتے ہیں, اتنا ہی پھر وہ جا کے آپ کی عملی زندگی میں ان کی ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے. یعنی جوہر اندر کہیں پوشیدہ ہوتا ہے, پوشیدہ ہوتا وہ ہے. جب نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑتی ہے, مثلا ذرے جو ہیں وہ جب آفتاب کی روشنی پڑتی ہے تو چمکتے ہیں. اچھا غائی صاحب اس میں اگر آپ دیکھیں یہ معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. اچھا مختلف کیا ہے, یہ جوہر پیدا بھی نگاہ مصطفیٰ سے ہوا ہے. ہاں یعنی ایک تو چھپا ہوتا ہے نا, صحیح. پیدا بھی وہیں سے, وہ کیسے ہوا اس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا اور قبلہ نوری صاحب نے بھی اشارہ کیا. آپ دیکھیں کہ سعید بن عامر کے ایمان لانے کا سبب کیا ہے, ایک عاشق رسول کا نظارہ. ہاں بس بس بس. اس غائی صاحب جب ہم اس پہ سوچتے ہیں تو ایک نتیجہ سامنے آتا ہے. اچھا وہ اتنا نگاہوں میں بسا ہوا تھا کہ رات دن کہتے ہیں میں کوئی لمحہ بھولا نہیں. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میرے سامنے ہر وقت. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اس سے ایک نتیجہ سامنے آتا ہے. آپ اسلام کی طرف کس چیز سے انسپائر ہو کے آ رہے ہیں, اس کا امپیکٹ تھرو آؤٹ دی لائف چلے گا. واہ. ہر لمحہ اس کا امپیکٹ تھرو آؤٹ دی لائف آپ کی زندگی میں چلتا رہے گا. اگر آپ کی انسپائریشن براہ راست ذات رسالت مآب سے ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا, سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر دنیا آپ کی زندگی میں ادنا ہو جائے گی, پھر دنیا کا خوف آپ کے دلوں سے نکل جائے گا. ایسے ہی ہوتا. اب دیکھیں جیسے آپ فرما رہے ہیں, حضرت سعید بن عامر نے کئی دفعہ اس چیز کو کوٹ کیا کہ مجھے نہیں بھولتا یہ منظر, خبیب کا منظر, خبیب کا منظر, اور خبیب کے منظر کا یہ درس کہ راسخ ایمان کیا ہوتا ہے, واہ واہ, اور راسخ ایمان کیا معجزہ آفرینیاں کرتا ہے, یہ مجھے نہیں بھولتا. ڈاکٹر سعیدی, حضرت خبیب کا منظر آتا ہے, لوگ شکایت کرتے ہیں جا کے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت کہ جی گورنر جو ہے, کچھ اور شکایتیں ہیں وہ آپ ساری جانتے ہوں گے. ایک شکایت یہ بھی ہے کہ ان کو مرگی پڑتی ہے, ان کو دورہ پڑتا ہے, غشی کا دورہ پڑتا ہے, یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. طلبی ہوتی ہے, آپ بتا دیں آپ شکایتیں اور اس کا جواب ہے, وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ آئے ہائے قربان جائیں. سبحان اللہ. میں عرض کرتا ہوں اس سے پہلے جتنی باتیں ہوئی ہیں علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں انہیں اکٹھا کر دیا ہے. جو انٹرو میں آپ نے قلب سلیم کی بات کی,
فرماتے ہیں تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بیں، وہ خطا پوش و کریم، سبحان اللہ، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، واہ 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 سبحان اللہ، تخت غفور بھی ان کا تھا، سریر قے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی، واہ خودکشی شیوہ تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، واہ تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، واہ 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 تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار، واہ واہ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفائے ہستی پہ صداقت ان کی۔ واہ 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 آہا جس طرف آپ نے اشارہ کیا یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، جی جب آپ تشریف لے گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو پوچھا اہل شام سے، اہل ہمت سے کہ کیا کوئی شکایت ہے گورنر اچھا کے بارے ویسے میں؟ وہ معذرت کے ساتھ وہ بڑے شکایتی لوگ تھے، ہاں جی، اس لیے اس کو کوفہ ثانی بھی کویفہ کہتے کہتے تھے کوفہ ثانی۔ یہ کوفی مزاج تھا ان کا، ہر وقت شرارت کرتے رہنا۔ ایسے تو انہوں نے 4 شکایات کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ یہ دن چڑھے تک گھر سے نہیں نکلتے، تو آپ نے جب پوچھا سعید اس کا جواب دو، پہلے چاروں وہ جو اعتراض ہے وہ بیان کر لیں۔ کہ پہلا اعتراض یہ تھا، دن دوسرا چڑھے تک گھر سے نہیں نکلتے، دوسرا یہ تھا کہ رات کے وقت کسی کی کچھ نہیں سنتے، ٹھیک ہے، تیسرا یہ تھا کہ ہفتہ بعد ایک دن یہ چھٹی کرتے ہیں ہفتے میں، ٹھیک، اور چوتھا یہ تھا کہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے یہ غشی ان پر طاری ہو جاتی ہے اور تڑپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا چھٹی نہیں کرتے تھے، ہاں جی، انہوں نے کہا پچھلے ٹائم ملتے ہیں، ہاں جی ایسے ہی، پہلے ٹائم نصف دن جو لیٹ ہے وہ آتے ہاں ہیں، لیٹ آتے ہیں۔ کیا کریکٹر تو آپ نے فرمایا امیر المومنین اگر آپ نہ ہوتے تو میں وضاحت نہ کرتا، لیکن اب وضاحت کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دن چڑھے تک میں اس لیے گھر سے نکلتا ہوں کہ میری بیوی نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے، اب وہ معذور ہو گئی ہے، تو میں اٹھتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں، اس کو پیش کرتا ہوں، اس لیے آتے ہوئے مجھے دیر ہو جاتی ہے، اور رات کے وقت میں اس لیے کسی سے نہیں ملتا کہ دن مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اور رات جبین نیاز پروردگار کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہائے ہائے، اور یہ اس تیسرا کی عملی تفسیر جی تھی۔ بالکل ایسا، اور بیٹھے بیٹھے جو غشی کی کیفیت میرے اوپر طاری ہوتی ہے، میں نے حضرت خبیب بن عدی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح ان کی بوٹی بوٹی جو ہے وہ کر کے ان کے جسم سے جدا کی جا رہی ہے، اور ویسے بھی اس کے ساتھ ایک اور قول بھی ہے آپ کا، ویسے بھی میری عمر جو ہے اب 40 کے قریب پہنچ گئی ہے اور میرے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو میں تو اس خوف میں مبتلا ہوتا ہوں کہ جو حضرت خبیب نے بددعا کی تھی کہیں اس کی گرفت میں میں نہ آ جاؤں۔ میں وہاں کھڑا ہوا تھا، واہ واہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی اب واپس میں یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جو ان کے کچھ لمحات گزرے اور انہوں نے بھی ان کو ایک مہم پہ بھیجا۔ ٹھیک، غیر صاحب آپ غور کریں کہ عام طور پہ مزاج 2 میں سے ایک ہوتا ہے، جو صوفی مزاج کا آدمی ہوتا ہے وہ جہاد
عملی جد و جہد ان چیزوں کی طرف آنے سے گریزہ ہوتا ہے. وہ خلوت میں بیٹھ کے زہد و ورع تقوی و طہارت ان کے لیے. لیکن اپنا سیدنا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ جس میں یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہے قران السادین ہے. ٹھیک, یعنی آپ بیک وقت اتنے بڑے صوفی ہیں کہ گھر میں دولت آنے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, دوسرے مرد میدان بھی اور دوسری طرف اتنے بڑے مرد میدان ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدد طلب کی, سیدنا فاروق اعظم تھے, تو آپ نے جو لشکر روانہ کیا تھا 7,000 افراد پر مشتمل, ان کا جو سربراہ تھا وہ حضرت سعید بن عامر کو مقرر کیا تھا. اور اس سفر میں بڑے دلچسپ واقعات ہوئے تھے, وہ آگے ٹائم بچتا ہے تو میں عرض کرتا ہوں, لیکن میں یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ انہیں کسی جہاد کی مہم پہ بھیجنے کا فیصلہ کیا. ان تک بات پہنچی کہ مجھے انہوں نے اس طرح مقرر کیا ہے اور ہم وہاں پہ جا رہے ہیں. بہت دن گزرتے گئے لیکن ڈائریکٹ ان تک وہ میسیج نہیں آ رہا. بے چین اور بے قرار ہو کے چلے گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. جا کر عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے یہ خبر ملی تھی کہ آپ کسی لشکر کو روانہ کرنے لگے مجاہدین کے, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی قیادت کے قابل نہیں ہوں تو کسی اور کو مقرر کر دیں اور بھیجے جلدی, میں ان کے ساتھ مل کے جانا چاہتا ہوں. ٹھیک. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا انی قد علمت انک من المتواصلین من المتواضعین من المتہجدین من الذاکرین. فرمایا میں جانتا ہوں کہ آپ کی یہ شانیں ہیں کہ آپ سے بڑا تواضع عجز و انکساری کرنے والا کوئی نہیں, آپ سے بڑا تہجد گزار کوئی نہیں, آپ سے بڑا اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں, لیکن تھوڑا سا ذرا ویٹ کریں, وہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے. بالآخر وہ لشکر جب روانہ ہوا تو آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانے پہ آئے اور آپ نے وہاں پر آ کر ایک دعا مانگی. آپ کہتے ہیں باری تعالیٰ حاذ الوجہ وجہ رحمت و برکت. امام ابن جوزی سے المنتظم میں لائے ہیں, مولا یہ چہرہ بڑی رحمت والا ہے, بڑی برکت والا ہے. سبحان اللہ. اے باری تعالیٰ ہم یہاں سے لشکر لے کے جا رہے ہیں, تو اگر تو ہماری نصیب میں زندگی ابھی لکھی ہوئی ہے تو مولا اطاعت پہ قائم رکھنا, اور اگر باری تعالیٰ اب جدائی لکھی ہوئی ہے تو پھر اپنی رحمت کا اور خیر کا معاملہ فرمانا, اپنی رحمت کی آغوش میں لے لینا. دعا مانگ کے چلے گئے. کہتے ہیں کہ اس مہم کے دوران جو ہائی رسک ہوتے ہیں نا, میں نے وہ لیے. مطلب اگلی صفوں میں جا کے چلے جانا اور جہاں پہ جان جانے کا 100% چانس موجود ہے. اور کہتے ہیں خواہش یہ ایک ہی تھی کہ شہادت مل جائے, شہادت مل جائے, لیکن اتنی اٹیمپٹس کرنے کے باوجود شہادت نہیں مل رہی. اتنے میں مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے, تو میں نے ان کے ساتھ اپنا یہ معاملہ شیئر کیا. میں نے کہا کہ میں تو شہادت کی آرزو میں اتنا میں نے آگے بڑھ بڑھ کے سب شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو کہتے ہیں لیکن شہادت نہیں مل رہی. ان کا جی آپ کو شہادت مل نہیں سکتی. ان کا جی وہ کیوں؟ کہتے جب آپ لشکر لے کے آئے تھے نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی شیر خدا کو بلا لیا, اور بڑے بڑے کبار صحابہ کرام نے مل کے بیٹھ کے دعا مانگی تھی کہ باری تعالیٰ یہ جو ہم لشکر بھیج رہے ہیں نا, اس کی حفاظت کرنا اور انہیں زندگی اور کامیابیاں عطا کرنا. کہتے ہیں جب اتنے بڑی سعادت مند لوگوں نے آپ کے لیے دعائیں مانگی ہیں تو آپ کو موت نہیں آ سکتی, اس معاملے میں موت نہیں آ سکتی. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر صاحب ان کو بھیجا تو راستے میں کہتے ہیں کہ میں نے فوری طور پہ حامی بھر لی کہ شام تو میں ایک سال میں 2 دفعہ آتا جاتا ہوں, لشکر سارے راستے میرے دیکھے والے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں لشکر لے کے روانہ ہوا تو راستے میں راستہ بھول گیا. اچھا. لیکن میں لشکر والوں کو شو نہیں کر رہا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں, تاکہ ان کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن نہ ہو جائے. کہتے ہم چلتے چلتے 3-4 دن مسلسل ہم راستہ بھولے رہے. ٹھیک. کہتے ایک دن جہاں پہ سارے لشکر نے پڑاؤ کیا تو وہاں پر دلدل دی دلدل تھی, بہت ہی عجیب و غریب راستہ تھا, اور لوگ بڑے پریشان تھے کہ آپ ہمیں کس راستے سے لے کے شام کی طرف جا رہے ہیں. کہتے ہیں سارے سو گئے رات کو, اور میں ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا قرآن مجید لے کے پڑھنے کے لیے. کہتے میں تلاوت کرتا رہا, ساتھ میں دعائیں مانگتا رہا, باری تعالیٰ راستہ دکھا دے, راستہ دکھا دے. کہتے اتنے میں میری آنکھ لگ گئی. جیسے ہی میری آنکھ لگی تو میں نے ایک خواب دیکھا, بہت خوبصورت خواب تھا کہ میں ایک باغ میں کھڑا ہوں, پھل توڑ رہا ہوں اور پھل میں آگے اپنے لشکر والوں کو کھلا رہا ہوں. تو کہتے ہیں میری فوراً آنکھ کھلی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب راستہ جو ہے وہ ہمیں ملنے والا ہے. لشکر بیدار ہوا. جیسے ہی لشکر بیدار ہوا
کہتے ہیں خود دیکھیں جب آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کے لیے کیا کیا بشارتیں عطا فرماتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ کوئی کوشش کرے تو ہم شان کئی دیتے ہیں, مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو کہتے ہیں جب سارا لشکر بیدار ہوا تو اچانک ہاتف غیبی سے پوری اس وادی میں ایک آواز گونجی, یا عصبۃ الہادی الی الرشادی, اے اس ہدایت دینے والے کی جماعت جو ہمیشہ ہدایت اور خیر کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرتے ہیں, لا تفزعوا من وار ھذا الوادی, اس وادی کی دلدل سے پریشان نہ ہو, ما بہ من جن ولا معادی, نہ یہاں جنات ہے جو تمہیں تنگ کرے, نہ یہاں پہ تمہارا کوئی دشمن ہے. اسمعوا خیر العبادی, اے بندوں میں سب سے بہترین لوگوں سنو, لطف الذی یرفق بالاولادی, اچھا ابھی ان قریب تم پہ وہ لطف و کرم ہونے والا ہے جیسے کوئی باپ اپنی اولاد پہ شفقت کرتا ہے. سبحان اللہ. وَيَطْرَحُ الرَّحْمَةَ عَلَى الْأَقْبَادِ, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے جگر ان قریب اللہ اپنی رحمت سے ٹھنڈے فرما دے گا. کہتے ہیں پورے لشکر نے جب یہ آوازیں سنی تو میں نے پھر انہیں اپنا خواب سنایا, تو وہ جو ہم اتنے دنوں کی مشکلات کا شکار تھے وہ اچانک دور ہو گئی, اور ہمارا مرال اتنا بلند ہوا کہ تھوڑا سا ہم آگے گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قلعہ ہے, قلعے کے لوگ باہر کھڑے ہیں اور ہمیں دیکھتے ہی بھاگ کے اندر چلے گئے, اور اندر جا کے انہوں نے اوپر فصیل پہ چڑھ کے ان کا ہمیں کچھ کہنا نہیں, ہمیں جو جزیہ لگاتے ہو ہم وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کہتے ہیں مجھے اس خواب کی تعبیر بھی مل گئی, ہم نے 10,000 دینار کا جزیہ ان سے طے کیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اصل تو بات یہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا ہر وقت صحابہ کے سامنے ہوتا تھا, اور وہ پھر ان کو ایک تقویت ایمان کی اور اللہ کی ذات پہ جو ان کی وہ جو ایمان تھا اور استقامت تھی وہ پھر کامیابی کے راستے. صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, یہ جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا, ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو اسلامی معاشرہ ہے, جو اسلامی ریاست ہے, اس کے انتظامی معاملات میں ایک بڑا اہم عنصر ہوتا ہے جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے, اور وہ ہے ایمان کا عنصر. ٹھیک, یعنی ایمان صرف دینی معاملہ نہیں ہے, معروف معنوں میں مذہبی معاملہ نہیں ہے. ایمان کا عنصر آپ کی ریاستی, آپ کی بین الاقوامی اور آپ کے معاشرتی معاملات میں بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے, اور اس کا نمونہ سعید بن عامر کی شخصیت ہے. بھائی صاحب دیکھیں, جب تک کسی شخص کا, کسی ذمہ دار کا اپنا کردار اجلا نہیں ہوگا وہ کسی کی غلطی کو چیلنج نہیں کر سکتا. ٹھیک, اب سعید بن عامر کا یہ کردار تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر المومنین بنتے ان کو جا کے فرمایا نا یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا. کسی کی جرت ہے ذرا فاروق اعظم سے بات تو کرے. سبحان اللہ, کیا بات آپ. اور آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے ساری باتیں کہہ دیں تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا بھی یہ جو آپ پورا ایجنڈا دے رہے ہیں یہ کر کون سکتا ہے. آپ کا جواب سنیں. سعید بن عامر نے فرمایا وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ نے مسلمانوں کے امور کا نگران بنا دیا ہے. اللہ نے آپ کو یہ منصب ایسے نہیں بخشا, آپ کو یہ منصب اس لیے بخشا کہ آپ میں یہ استعداد ہے, یہ کیپیسٹی ہے, تو اب آپ نے ان چیزوں کا استحضار رکھنا ہے, ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. اب ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے, رد عمل تو آنا تھا.
کہ جناب پھر آپ بھی نہیں بھاگ سکتے. یہ کہا کہ آپ بھی نہیں بھاگ سکتے, سارا پار میں کلا چکا. آپ جو مجھے ہدایات دے رہے ہیں اس کا نمونہ کامل آپ بھی ہیں, تو ذرا آپ بھی سامنے آئیں. اچھا ڈاکٹر تنولی, یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے دور سے, سعید بن عامر جو ہے نا, جی ان کا کوئی رشتہ داری بھی تھی. بھائی صاحب ایسا ہے کہ حضرت عمر فاروق قبیلہ بنی عدی سے ہیں اور یہ قبیلہ جہم سے ہیں, تو ظاہر یہ قبیلے بہت قریب ہیں, تو ان کے جی اس وجہ سے بھی ان کے قربت تو ہے. اور غازی صاحب جو آخری بات ہے, ہم بار بار جس طرح اشارہ بھی کر رہے ہیں, نسل نو کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر حقیقی طاقت جو ہے وہ دین کے ساتھ وابستگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ایک قلب کی وابستگی اور ایک وہ جو تعلق ہے اس سے ہر چیز جو ہے وہ انسپائر ہوتی ہے اور موٹیویٹ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے, سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اب غازی صاحب دیکھیں, اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی تو ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. میرے رسول تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ آخری نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اب اس آیت مبارکہ پہ غازی صاحب آپ غور کریں, مردوں کا باپ ہونا اور آخری نبی ہونا, اس میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے, عرب کلچر کو دیکھیں, عرب سوسائٹی کو دیکھیں, ناز اس پہ کیا جاتا تھا کس کا قبیلہ کتنا ہے, صحیح بات, کس کے دست و بازو کتنے ہیں. ٹھیک بتایا جا رہا ہے کہ میرے رسول کی طاقت یہ ہے کہ وہ میرے رسول ہیں. میرے رسول کی طاقت یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں, ان پہ میں نے اس سلسلے کو ختم کر دیا ہے. ٹھیک, تمہاری طاقت بھی اسی میں ہے. تو جب امت اس نقطے کو سمجھ جائے گی, اور آپ دیکھیں کہ سعید بن عامر کا سارا سفر یہیں سے شروع ہو رہا ہے, تو اس سے وہ کردار وجود میں آتا ہے غازی صاحب جس کردار کے ہوتے ہوئے جو اس وقت ہماری سوشل ایولز ہیں, سوشل ایلز ہیں, ان کی نحوستیں اور ان کی تاریکیاں سوسائٹی میں آ نہیں سکتی. اچھا ایک بات اس سے یہ بھی ڈاکٹر سعیدی جو ڈاکٹر تنولی نے ڈسکس کیا ہے, یہ معاملہ اوپر سے شروع ہوگا, ہم نیچے سے لگے ہوئے ہیں, مطلب ہم تبلیغ کا فریضہ سنجام دے رہے ہیں. اس میں 2-3 پہلو ہیں, بڑی دلچسپ بات ہے. ایک تو یہ کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں حمص سے مدینہ منورہ طلب فرمایا تو یہ آئے تو ان کے پاس عصا تھا, عصا کے اوپر زاد راہ بندھا ہوا تھا اور ایک لوٹا ساتھ تھا. صحیح. تو آپ نے پوچھا بس یہی کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اور اس کے علاوہ کیا ضرورت ہو سکتا ہے, ہائے ہائے کہ زاد راہ چاہیے اور عصا چاہیے اور وضو کے لیے پانی چاہیے, تو وہ لوٹا موجود ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اس لیول تک اللہ کے ساتھ اس کی للہیت اور اخلاص کا جذبہ پایا جاتا ہے تو پھر اس کی انا نہیں جیتتی, اسلام فتح پاتا ہے. بھائی فاروق اعظم اگر شہد نہیں استعمال کر رہے, اگر وہ گھی نہیں استعمال کر رہے اور پیٹ کو یوں کر کے زور سے تھپڑ مار رہے ہیں پیٹ کے کہ تو گڑ گڑ کر رہا ہے, مجھے پتہ ہے, لیکن جب تک سب لوگوں کو وہ جو روغن زیتون نہ میسر آ جائے, میں تمہیں کیسے روغن زیتون سکی روٹیاں کھا رہے ہیں. اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے نئی نسل کو اور ہماری ریاست کو اور قیادت کو, جو جس منصب پر بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام پسندوں کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی انا جیت جاتی ہے اور اسلام ہار جاتا ہے. اس کیفیت سے باہر نکلنا ہوگا. اور یہ بڑی بات ہے. حضرت امام مالک نے کیا کہا کہ میں جب آدری کہتا ہوں تو خوشی نہیں ہوتی, لا آدری کہتا ہوں تو خوشی ہوتی. اور تو اس طرح ہمارے سیدنا فاروق اعظم کو کیا کہا کہ یہ 2 چادریں آپ کے پاس کیسے آئیں, اور پھر اس کا جواب کیا دیا کہ اگر آپ ٹھیک نہ ہوتے ہم نیزے کی انی سے آپ کو ٹھیک کر دیں. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جو نصائح آپ نے نصیحتیں فرمائی ہیں, ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد کبھی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ انسانوں کی بہترین گفتار وہی ہوتی ہے جس کی گواہی اس کا کردار دے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شخصیت سے جو سبق ملتا ہے کہ آپ نے ایمان پر, جس طرف ڈاکٹر تنولی صاحب نے اشارہ کیا, نظریہ کے اوپر نظر رکھی ہے. اور جب نظریہ مقدم ہوتا ہے اور شخصیات اور اشیاء اس کے اوپر قربان کی جاتی ہیں تو پھر سٹیٹ ترقی کرتی ہے. نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رہنی چاہیے. ٹھیک. ناظرین کرام, کتاب الشفاء سے نسخہ, یہ تحصیل علم کے لیے جو آسانی ہو جائے طلباء کے لیے. ویسے تو ہم سب طالب علم ہیں جی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم من المہد الی اللحد, کہ آپ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو. کبھی بھی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ طالب علم آدمی رہے تو بہت سکھی رہتا ہے. اور علم کی ختم ہونا یہ نشانی ہے جہالت کی کہ آدمی اپنے آپ کو عالم سمجھنا شروع کر دے. طالب علم, ہم نے بڑے سے بڑے بزرگ دیکھے وہ طالب علم ہی اپنے آپ کو سمجھتے تھے. اگر کسی شخص کو تحصیل علم میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو تو وہ 41 دن تک روزانہ
سورہ رحمان کی آیت نمبر 78 78 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی اور علم میں اضافہ ہوگا۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خبر ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور وہی شخص کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم